گزشتہ چند خطبات میں جنگوں کا ذکر کر رہے ہیں، جنگ بدر کا، اور میں جنگوں کا تو ذکر کوئی نہیں کر رہا، میں تو صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، صحابہ کے ساتھ جو جنگوں میں واقعات شہادتیں ہوئی، ان صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ بخشے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کا مقام ہے۔ ان 313 صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ ویسے میرے ذہن میں تو نہیں تھا، بعد میں مجھے کسی نے یاد دلایا، مسلم اسلام کا یہ تو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ذکر ہو جائے، اور وہ شروع ہو گیا۔ حضرت مسلم اسلام کو الہام ہے یا خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر کے واقعہ کو مت بھولو، ٹھیک؟ تو یہ تو مجھے گزشتہ ہفتے ہی پتہ لگا ہے اس بات پہ، تو اس بات یہ، لیکن پہلے بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا، اور پھر تو لیکن میرے دل میں یہ تحریک ضرور پیدا ہوئی تھی کہ بدر کے واقعہ کو مت بھولو، ان کا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ توارد ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اس میں بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، اور میں صرف شہداء کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، ان کی ذریعے سے بہت ساری اچھی روایتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، ان کی نیکیوں کی باتیں پتہ لگ رہی ہیں، ان کے تقویٰ کے معیار پتہ لگ رہے ہیں، ان کی آن رسول اللہ کی خدمت کے واقعات پتہ لگ رہے ہیں، آن رسول اللہ کی ان سے محبت کے واقعات پتہ لگ رہے ہیں۔ تو تاریخ بن جائے گی ایک آپ کی اکٹھی جماعت احمدیہ میں، پہلے اس طرح صحابہ کی کوئی نہیں تاریخ اکٹھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان چیزوں سے آپ لوگوں کو ہر جو ہے واقعہ ہے، اور ہر صحابی کا اپنا انفرادی واقعہ جو ہے، اگر اس میں سے اگر نکالتے جائیں تو اپنی زندگیوں میں ہم اپنے چسپاں کرنے کی کوشش کریں تو ہماری اپنی تربیت ہوگی اس سے، اور ہمارے میں جرأت بھی پیدا ہوگی تبلیغ کے لیے بھی اور سختیاں برداشت کرنے کے لیے بھی۔